मेरे साथ निकाले मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 4वां बाब और हम उसकी 27वीं आयत देखेंगे। और अलीशा नबी के वक्त इस्राएल में बहुत सी कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नुमान सुरयानी के। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत होगा। जिस तरह भाई साहब ने कहा, मैं इतने गहरे लफ्ज तो मुझे नहीं आते हैं, मैं तो जिस तरह उन्होंने कहा सादा और सिंपल अल्फाज में बताने की, आप तक खुदा का कलाम पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आज भी हम इसी तरह ही करेंगे, यानी मुख्तसर तौर पर और सादा अल्फाज में खुदावंद के पैगाम को रिसीव करेंगे। उसका पैगाम जो खुदावंद आज हमें देना चाहता है, इस पर हम जरा गौर करेंगे, इसे शेयर करेंगे। आज हमने किससे ये सुना कि यीशु कह रहा है कि कोई कोढ़ी, इस्राएल में बहुत सारे कोढ़ी थे लेकिन कोई पाक साफ नहीं किया गया सिवाय नुमान सुरयानी के। अगर यीशु इस शख्सियत का नाम ले रहे हैं, है ना, यीशु ने इस शख्स का नाम लिया है, ये नबूस वो जानता है कि क्या है, और इसीलिए उसने उसका नाम लिया है। इसलिए उसने उसका नाम लिया है कि कोई और पाक साफ नहीं किया गया सिवाय नुमान सुरयानी के। इसका मतलब ये शख्सियत कोई थी जिसका यीशु नाम ले रहे हैं। और दूसरा उन्होंने जिक्र किया, अगर हम थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे तो उसने सारफत की उस बेवा का भी जिक्र किया, जिसके हाथ कौन ठहरा था? कौन ठहरा उसके हाथ? हाँ, किसी बेवा के पास नहीं भेज, बहुत सारी बेवाएं थी इस्राएल में, लेकिन सवाए सारफत किस बेवा के सिवा किसी और के पास वो नहीं भेजा गया। तो अगर यीशु आज नुमान का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब है ये कोई खास शख्सियत थी। और अगर हम सलातीन की दूसरी किताब देखें, सलातीन की दूसरी किताब 5वां बाब, और आप देखिए ये पूरे का पूरा बाब जो है, दूसरा सलातीन और उसका 5वां बाब, पूरे का पूरा बाब समझे सुरयानी से, यानी नुमान सुरयानी से भरा हुआ है। सिर्फ उसी का जिक्र इस किताब में है, इस बाब में है। सो हम देखते हैं कि यहां नुमान सुरयानी का जो जिक्र है, ये राम के बादशाह का सिपा सलार था, उसके लश्कर का सिपा सलार है, जिसका आज यीशु जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सिपा सलार था, बहुत बहादुर था, जंगजू था, सूरमा था, लेकिन इसके साथ साथ, अपनी सिफतों के साथ साथ उसके जिस्म में एक कमी है। और वो कमी क्या है? उसको क्या है? हाँ, उसको कोढ़ है। उसको कोढ़ है जिसका आज यीशु जिक्र कर रहे हैं, उसको कोढ़ है। और अगर ये शख्स इस्राएल में होता तो क्या वो किसी ग्रोह का, किसी फौज का सिपा सलार हो सकता था? हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि यहूदियों के नजदीक कोढ़ एक ऐसा मर्ज है, उस मरीज को नापाक ख्याल किया जाता है, और वो शख्स अपने घर में रह नहीं सकता, किसी खुशी में शामिल नहीं हो सकता, किसी गमी में शामिल नहीं हो सकता। उसकी जिंदगी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, अजीजों से बिल्कुल कट कर रह जाती थी, बल्कि उनकी तो बस्तियां भी अलग से बसाई जाती थी, अलग से बसाई जाती थी। और इसीलिए हम
बाइबल मुकद्दस में अनाजील में देखते हैं, उन 10 कोड़ियों का जिक्र देखते हैं जो दूर से बुलंद आवाज से यीशु को पुकार कर कहते हैं, ऐ यीशु नासरी हम पर रहम कर। पास नहीं आ सकते थे। और इसलिए जब भी कोई कोड़ी किसी गांव से निकलता था या उनका ग्रोह किसी गांव से निकलता था तो आगे घंटी बजाकर लोगों को आगाह किया जाता था और वो आवाज लगाते थे, ना पाक ना पाक ना पाक। और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे कि किसी कोड़ी का साया जो है वो भी हम पर ना पड़े। सो आज उसी कोड़ी का, उस कोड़ के मरीज का यीशु जिक्र कर रहे हैं और वो नुमान है। और यहां हम देखते हैं कि इस्राएल के मुल्क से जब उन्होंने इस्राएल पर हमला किया और इस्राएल के मुल्क से एक छोटी लड़की है जिसे वो असीर करके ले आए हैं, और वो लड़की कहां काम करती है? उसके घर में काम करती है। और जब उसने उस मरीज को यानी अपने आका को देखा कि ये बर्स का यानी कोड़ का मरीज है, तो उसने अपनी आकानी से कहा, अपनी मालका से कहा कि अगर मेरा आका इस्राएल में होता तो हमारा नबी उसको शिफा दे सकता था। और जब उसने अपने खामन से ये बात की है तो वो इस बात के सबब से खुश हुई और बादशाह से बात की। तो बादशाह ने कहा, ये तो बात ही कोई नहीं, मैं खत देखता हूं, तू जा इस्राएल में और बादशाह इस्राएल का जो है वो तुझे शफा देगा। और वो खत लेकर वहां आया है। लेकिन जब उसने वो खत दिया है और पढ़ा तो क्या किया बादशाह ने? अपने कपड़े फाड़े और कहा कि वो यानी अराम का बादशाह बहाने ढूंढ रहा हम पर हमला करने के लिए। लेकिन जब ये बात अलीशा नबी तक पहुंची है तो उसने कहा, तूने क्यों कपड़े फाड़े, उसको मेरे पास भेज। और जब उसको वहां भेजा गया है और वो सोचता था कि मेरी बहुत आवभगत होगी, मुझे बड़ी इज्जत दी जाएगी, शाहाना इस्तकबाल होगा मेरा, और नबी बाहर निकलेगा और मेरे सामने खड़ा होगा और मेरे जख्मों पर, मेरे कोड़ पर हाथ फेरेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और आप देखें कि वो कितने अपनी हैसियत के मुताबिक वो तहाइफ लेकर आए हैं। तहाइफ क्या लेकर आए हैं? अपने साथ 20 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और कपड़ों के 10 जोड़े, इतना सामान वो लेकर आया है। और आपको पता, अगर आज के हिसाब से हम बात करें तो ये चांदी पता कितनी बनती है? 24 मन। 24 मन चांदी, 2 मन 13 किलो और 12 चटान सोना लाया है। यानी वो अपनी हैसियत, क्योंकि अमीर आदमी है और अपनी हैसियत के मुताबिक वो एक गिफ्ट लाया है, तोहफा लाया है। क्योंकि जो एक कंतार है वो 47 से ही 7/8 शेर के बराबर है, और एक मिस्काल जो है वो 1.25 तोला यानी 15 माशे के बराबर है। तो अगर उसको आप कैलकुलेट करें तो जिसका मैंने बताया है वो इतना ही बनता है। 24 मन चांदी बनती है और 2 मन 13 किलो 12 चटान सोना बनता है, और 10 जोड़े भी लेकर आया है तोहफा देने के लिए। और जब वो अलीशा नबी के पास पहुंचा है और अलीशा ने उसे क्या कहा? जाओ उसको कहो जाकर दरियाए यरदन में 7 बार गोता मारे, गोता खाए उसमें। खुश हुआ इस बात के सबब से? नहीं खुश हुआ, क्योंकि जो वो उम्मीद लेकर आया था, जो वो ख्वाहिश अपने दिल में लाया, जो वो सोचता था, ऐसा नहीं हुआ है। नबी ने उसके सामने खड़े होने की कभी मुनासिब नहीं जाना कि मैं जाऊं उसके पास, जाऊंगा जाके उससे बात भी करूं। नहीं, वो सोचना मैं इतना सोना चांदी लेकर आया हूं, बंदे ने लिफ्ट ही नहीं कराई यार, है कि नहीं? और नाराज होकर चल पड़ा। लेकिन उसके खातून ने थोड़ी सी जुर्रत करके उसको कहा
کہ آقا اگر نبی تجھے اس سے کوئی بڑی بات کہتا تو کیا تو نہ کرتا؟ کہتا ہاں میں ضرور کرتا. تو چلو پھر مار ہوتا. اور 7 بار دریا یردن میں غوطہ مارا تو اس کا جسم کیسا ہو گیا؟ ہاں میں مختصر طور پر اسی بتا رہا ہوں, میں سارا باب پڑھوں گا نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ بائبل کو جانتے ہیں, بائبل پڑھ کے, ہے نا. تو 7 بار جب اس نے غوطہ مارا تو اس کا جسم جو ہے ایسے ہو گیا ہے جیسے نو مولود بچے کا جسم, بالکل نرم. 7 بار غوطہ کہا, 7 بار غوطہ مارا, 1-2 بار نہیں کہا, 7 بار, کیونکہ بائبل مقدس میں جو 7 کا عدد ہے یہ کامل عدد ہے. پھر کسی وقت اس پر بات کریں گے. سو اس نے غوطہ مارا اور وہ بالکل تندرست ہو گیا ہے, اور اب وہ تحائف لے کر نبی کے سامنے آیا کہ یہ میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں. کیا اس نے ایکسپٹ کیے؟ نہیں. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. اس کے اندر کوئی طمع اور لالچ نہیں تھا کہ یہ 24 من چاندی میرے لیے لے کر آ گیا ہے, یہ میرے اتنا سونا لے کر آ گیا ہے اور میں جلدی سے لے لوں. اس نے پیسوں کے لیے اسے, اس سونے اور چاندی کے لیے, ان 10 جوڑوں کے لیے اس نے اسے شفا نہیں دی ہے. کیا اس نے سونے کے لیے شفا دی, چاندی کے لیے شفا دی, کپڑوں کے لیے شفا دی ہے؟ نہیں. وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا تھا, اور جس طرح سے خدا نے اس کے اندر ڈالا تھا وہی اس نے کیا ہے, وہی اس نے کیا, کیونکہ یہ ایک اسرائیل میں بہت بڑی غیر قوم کی شخصیت کی گواہی تھی. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. لیکن دیکھیں یہاں ہم دیکھتے ہیں پھر ایک اور ریکویسٹ وہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ اے مالک, نبی سے کہتا ہے کہ اگر تو مجھے اجازت دے, دیکھیں اجازت مانگ رہا ہے, اگر تو مجھے اجازت دے تو میں یہاں سے کیا لے جاؤں, 2 خچر مٹی کا بوجھ یہاں سے لے جاؤں. میں مٹی یہاں اسرائیل کی مٹی لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے ملک میں, کیونکہ دنیا میں کئی خدا نہیں سوائے اسرائیل کے. اسرائیل کے سوا دنیا میں کئی خدا ہے ہی نہیں ہے. اس لیے میں یہاں کی مٹی لے کر جانا چاہتا ہوں, اسے ایک مذہب بنانا چاہتا ہوں جس میں خدا کے لیے سوختری قربانی چڑھاؤں گا. بت پرست تھا, لیکن آپ کیا بن گئے؟ ہاں, خدا کا پیرو, اس واحد زندہ اور سچے خدا کا پیروکار بن گیا ہے. ایسا خدا نے اس کے اندر ایک بدلاؤ اور ایک تبدیلی پیدا کیا ہے کہ اب وہ ایک نئے انسان بن کر واپس جا رہا ہے. مجھے مٹی دے دے یہاں کی, میں مذبح بناؤں گا اور اپنے اس خدا کے لیے سوختری قربانی چڑھاؤں گا. لیکن آج جو جس پر میں کہنا چاہتا ہوں یا میرا ٹاپک تھا وہ تھا جو ابھی شروع ہوگا. اس کے پیچھے کون بھاگا ہے؟ ہاں, اس کا نوکر, اس کا خادم بھاگا ہے, جہازی بھاگا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ نبی نے کیا کیا, اتنا سونا, اتنی چاندی, 10 جوڑے کپڑے, کیوں نہ بڑی بات اس زمانے میں, یہ واپس کر دیے اس نے. اس کے اندر ایک لالچ شروع ہوا اور وہ اس کے پیچھے بھاگا. اور جب نعمان نے دیکھا کہ جہازی بھاگا آ رہا ہے تو اس نے اپنے رتھ کو روکا اور خادموں سے کہا پوچھو خیر ہے؟ تو جب اس نے کہا ہاں خیر ہے, اور اس نے کہا کہ ابھی اسی وقت افرائیم سے انبیاء زادوں میں سے 2 جوان آئے ہیں اور نبی کو اس کے لیے 1 کنتار چاندی اور 2 جوڑے کپڑوں کے چاہیے. نہیں, 1 کنتار چاندی اور 2 جوڑے. پوچھ لو وہ مجھ پر لے جاؤ, مجھے تو لائے گا آپ کے لیے تھے. کپڑے بھی دے دیے اور چاندی بھی اس کو دے دی. اب یہ چاندی کتنی تھی؟ یہ تقریباً 4 من سے زیادہ تھی. 2 کنتار تھے. میں نے کہا 1 کنتار جو ہے وہ 47 سے 7/8 سیر کے قریب ہے. تو اتنی چاندی اس کے لیے اٹھانا مشکل تھا. اس نے کہا خادموں سے جب اس کے ساتھ جاؤ, اور وہ اس کے ساتھ چلے. لیکن جب آگے اٹیلے پر پہنچے تو اس نے سوچا کہ اب اگر آگے جائیں گے تو شاید نبی دیکھ نہ لے. کہا نہیں, میں کل ہی چپ کے رہ جاؤں گا, تسی جاؤ. اس کے اندر چور تھا نا,
نہیں چاہتا تھا کہ وہاں خیمے تک جہاں نبی ہے وہاں تک جائے. اس نے کہا یہی حصے دے دو. پتہ نہیں کس مشکل سے بیچارہ اتنا وزن لے کے گیا. تو جب علیشا نبی نے سے پوچھا تو کہاں گیا تھا؟ کتے بھی نہیں گیا. میں کہتے ہی تھا نہیں. جس طرح ہمارے بچے بہت دفعہ ماں منع کرتی ہے گرمی کے موسم میں یا بھی سردی کا موسم باہر ٹھنڈ لگے باہر نہ نکلے پھر کے باہر وہاں پوچھو کتنے گیا تھا؟ کہتے ہی تھا. کتے بھی نہیں گیا. میں تو باہر ہی تھا. نہیں یہ بھی کر میں تو کہیں نہیں گیا یہی تھا. میں تو یہی تھا. تو دیکھیں علیشا نبی اس سے کیا کہتا ہے, کیا جس وقت تو گاڑی کے پاس گیا ہے اس وقت کیا خدا وہاں نہیں تھا؟ اور کیا یہ وقت سونا اور چاندی اور کپڑے اور زیتون اور پاکستان بھیڑیں اور بیل اور غلام اور لوڈیاں لینے کا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے میرے سامنے. نبی کو پتا چل گیا نا, جھوٹ بولا. اور اس نے کہا آپ نعمان کا بس جو ہے کوڑ جو ہے تجھے اور تیری آنے والی نسل میں منتقل ہوگا, وہ کوڑی ہوگی. اور اسی وقت اس کو کوڑ ہو گیا. اسی وقت اس کو کوڑ ہو گیا. بات میں کرنا چاہتا ہوں جھوٹ کی. لیکن ہم گناہوں کی جب بات کرتے ہیں تو بہت دفعہ تفسیر سے بتایا جاتا ہے ایک گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ مطلب بڑا. یہ اکبر سے ہے. اکبر کا مطلب کیا ہے؟ بڑا, بڑی گناہ. اور ایک گناہ جو ہے وہ صغیرہ ہے. صغیرہ اصغر سے ہے. ٹھیک ہے, اصغر مینس چھوٹا اصغر. اور صغرا جو ہے وہ بھی اسی سے ہے, چھوٹی. نہیں کسی کا نام تو نہیں ہے, کسی کا نام تو نہیں صغرا یا چلو شکر مروکہ کے مینو کہتا ہے. سو یہ صغیرہ اور کبیرہ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے نا, یہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے. کیا جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے؟ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا تو گناہ ہے, لیکن ہم اسے کوئی سمجھتے نہیں ہے. جھوٹ بولنا تو کوئی سمجھتے نہیں ہے. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اب اندر سنتا ہوں بچہ کو باہر مارا کر جاؤ ان کا نہیں گا بکار نہیں گا. بچہ کیا کہتا جا کے میرا ابا کہتا میں کر نہیں گا. نہیں جب ستا ہے نا کہتا جاؤ ان کا کر نہیں گا تو کہتا میرا ابا ستا ہے کہتا میں کر نہیں گا. سو دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسا سکھا دیتے ہیں. اور یہ کام ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے شروع کرتے ہیں جھوٹ بولنا. ہم ان کو شروع میں سکھا دیتے ہیں جھوٹ بولنا. اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہے کہ جڑی میری ماں کہن رہی ہے میرا پیو میں کہن رہا یہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے. یہ کام بڑے پہ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم جھوٹ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے شروع سے ہمیں فیڈ ہی یہ کیا گیا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تو ماں نے سکھا دیا کسی دی جوتی جو کرے گرجوں کے واقعہ بیٹی تو نہیں ہے گرجوں نے چل مجھے طرح لگا دے. نہیں, ہم اس کو منع نہیں کیا ہم نے کہ چل واپس کر رکھ کیا ہوتے جس کو لے کے آئے یا خود لے کے آئے گی جس کی جوتی لے گئے اس کو دی چل نوی لے وہ آپ کے دی چل مجھے طرح لگا دے. یہی ہے جو ہم فیڈ کرتے ہیں شروع سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فیڈ کرتے ہیں اور وہی بڑے ہو کر وہ سیکھتے ہیں. اس نے کیا کیا ہے؟ جس کپڑے کے لیے جس چاندی کے لیے اس نے یہ جھوٹ بولا اور ایسا گناہ کیا ہے, جس جسم پر کپڑا پہننے کے لیے اس نے یہ گناہ کیا وہ تو جسمی نکارہ ہو گیا ہے. کیا کرے گا اس کپڑے کا؟ اور یہی ہے اگر ہم اس کا موازنہ جو ہے اگر ہم رسولوں کے اعمال سے کریں رسولوں کے اعمال سے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال میں ہمیں ایک حنانیہ اور سفیرہ کا ذکر ملتا ہے. نہیں آپ کو پتا ہے اس کی کہانی میں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کیا بیچی ہے؟ زمین بیچی ہے. 5ویں باب دیکھیں, زمین بیچی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ زمین کے پیسوں میں سے ہم کچھ رکھ چھوڑیں. رکھ لیا. اور جب وہ حنانیہ نے کرایا تو
पूछा। किसने पूछा उसे? मुकद्दस पतरस उससे पूछता, क्या तुम्हारी जमीन इतने को बिकी है? उसने कहा हाँ इतने ही को बिकी है। तो देखिए मुकद्दस पतरस उसे क्या कहता है, हननिया क्यों शैतान ने तेरे दिल में डाला कि तू रूह कुदस को आजमाए, रूह कुदस को फरेब दे, खुदा के रूह को फरेब दे। इसका मतलब है जब हम गलत बयानी करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, तो हम खुदा की उस रूह को आजमाते हैं। क्या खुदा नहीं जानता था? नुमान का जब उसने कपड़े उससे लिए जहाजी ने, क्या खुदा नहीं जानता था? खुदा जानता था। आज भी खुदा जानता है, खुदा जानता था। इसीलिए आज की पहली तलावत में यस्सु नुमान सुरयानी का जिक्र कर रहा है। खुदा जानता है, क्योंकि हमें सिखाया गया, हमें पढ़ाया गया, असातिज़ा ने हमें बताया, खुदा हर जगह है, वो सब कुछ देखता, सुनता और जानता है। मेरी निगाह सिर्फ उस दीवार तक है, उसके पार क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा की आंख इतनी छोटी नहीं है कि उस दीवार के पार न देख सके। God knows everything, वो सब कुछ जानता है, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम कहते हैं, बल्कि जो कुछ हम सोचते हैं वो भी जानता है। इसलिए हम कहते हैं खुदा दिलों और गुर्दों का जानने वाला खुदा है, वो हमारी सोचों को जानता और जांचता है। तो कैसे हम छुप सकते हैं फिर खुदा से? इसीलिए देखिए मुकद्दस पतरस से क्या कहता है, क्यों शैतान ने तेरे दिल में डाला है? इसका मतलब शैतान हमारे दिल में डालता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कौन करता है? हम करते हैं। वो तो चाहता है, वो तो चाहता है हर वक्त, उसका तो मुकाबला रहता है ना, उसका तो मुकाबला रहता है खुदा के बंदों के साथ। और कहते हैं एक दफा हजरत जिब्राइल और शैतान का सामना हुआ, उसका आपस में सामना हुआ। तो शैतान ने हजरत जिब्राइल से कहा, दिले यज़दा में खटकता हूं सदा कांटे की तरह। दिले यज़दा में यानी खुदा के दिल में, दिले यज़दा में खटकता हूं सदा कांटे की तरह। तू क्या है हर वक्त अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, मुझे देख, मैं हर वक्त खुदा के दिल में कांटे की तरह खटकता रहता हूं। वो तो हर वक्त चाहता है कि इंसान जो है उससे दूर हो जाए, खुदा से दूर हो जाए। और यहां हमने देखा क्या हुआ उसके साथ, जब उसने झूठ बोला है तो मुकद्दस पतरस उसे समझाता है, क्या जब तक वो जमीन तेरे पास तेरे इख्तियार में नहीं थी, क्यों तुमने इस तरह से किया है? और मेरे सामने आकर झूठ बोल रहे हो कि इतने में भी किए हैं। गिरा और क्या हुआ? उसको मर गया है। और बाद में कौन आया? हाँ, उसकी बीवी आई है और उससे भी पूछा, सफीना से भी पूछा, क्या तुम्हारी जमीन इतने ही को बिकी है? उसको हाँ इतने को बिकी। उसको पता नहीं था हुआ क्या है, कि बंदा तो टोर बैठी हम और मेरी बारी है, कहीं हाँ इतने तो बिकी थी। तो मुकद्दस पतरस ने कहा, तुमने क्यों निकाह कर लिया है? नहीं, मियां बीवी ने आपस में मशवरा सलाह की ना, सलाह तो बीवी ने दी थी ना, है कि नहीं? फसाया थे वो नहीं, उन्होंने उसी ने सलाह दी थी। हम इसमें से सारा देने की लोड़ है नहीं, कुछ रख लीजिए और उसने रख लिया। वो पहले मर गया जिसने बात मानी थी, है ना, आदम की तरह। नहीं, वो पहले मर गया और अब उसकी बारी है। तो इसलिए मुकद्दस पतरस कहता है, तुमने क्यों निकाह कर लिया है? क्यों निकाह कर लिया? देख, तेरे इस शोहर के दफनाने वालों के कदम कहां हैं? दरवाजे पर हैं, और वो तुझे भी ले देंगे। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? हुआ, और वो भी मर गई। अब मुझे बताएं, ये जो पैसा, ये जो रुपया, ये जो थोड़ी सी दौलत, नहीं, उन्होंने झूठ बोलकर चोरी कर ली, झूठ बोलकर रख ली थी, वो किसके काम आएगी? आई उनके काम? नहीं। उच्चे महल बना रहे तेरे होरना ने माला लेने ने, है कि नहीं? ये दौलत किसके काम आएगी? किसी शायद और के काम होगी। पर उन्होंने संदूक नु जंदरा मारे हैं, खोले किसी ने खोलना भी, किसी ने खोलना है, वो नहीं पता भी नहीं कौन खोलेगा तो कौन नहीं खोलेगा। क्या फायदा हुआ उसका? कुछ भी नहीं।
نہ نعمان کو جس نے اس کو دیا جہازی کو، نہ جہازی کو فائدہ ہوا اس کا، اور نہ حنانیہ اور سفیرہ کو اس دولت کا فائدہ ہوا۔ تو کیا ہے؟ غلط کیا، گناہ کیا، غلطی کی، جھوٹ بولا، جس نے میں کہا ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں۔ تو انسان کو ہمیں چاہیے کہ یہ دیکھیں، یہ مت سوچی کہ خدا دیکھتا نہیں ہے، خدا جانتا نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ دوسرے کو داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں ادھر فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آج کل دیکھیں وہ پٹھان جو ہے نا، وہ باہر ڈرائی فروٹ لگا کے بڑی چادر بچھا کے اس پہ لگایا ہوتا ہے۔ بندہ پاس بیٹھا، مونگ پھلی کا بہت بڑا ڈھیر تھا، اس کے پاس بیٹھا اور وہ توڑ رہا ہے، تو اس نے کیا 2 مٹھا پا کے اپنی جیکٹ کی جیب چھپا لی۔ وہ سمجھا سی میں ہی دال آ رہا ہے کہ 2 مٹھا میں پا لیا۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ جو دکاندار اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تولی ہے نہیں اپنے وہ کابرے جیسے تول دے نہیں، تو اس کو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے ادھر دیکھا تو اس نے آدھی نیچے پھینک کے آدھی اوپر باندھ کے تو اس کو کہا لے تو لے جا۔ وہ نے انہوں دال آیا، وہ سمجھے سی میں دال آیا 2 مٹھا تھا، وہ نے انہوں دال آیا۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ساڑھے ٹیچر کہنا سن انگریزی دی انگریزی دی تے پنجابی دا دا تے جتھے لگدا ہی اوتھے لا۔ نہیں، ہر بندہ دوسرے کو دال آتا پھر ہے۔ میں ایک دیکھ رہا تھا، وہ سیب بیچ رہا، سیب نیچے ڈھیر ہے، ادھر اس نے اپنا وہ رکھا ہوا تولنے کے لیے، اور اس نے تولے، اس کے بندے کے سامنے تولے، اس نے دیکھا اس نے پورے تولے، اور جب وہ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نکالنے کے لیے، وہ کہا 2 سیب اس نے اسی میں اپنے ڈھیر میں ڈال کے تو اس کو لو جی، اور لکھا تھا یہ بندہ بھی کہے گا عمران خان دی حکومت بیٹھی ہے۔ یہ 2 سیب جو اس نے رکھ لیے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شام کو اکٹھے کر کے لے جائے گا، اور یہ پیسے جو اکٹھے کر کے لے جائے گا، اور یہ ان پیسوں کا نوالہ جو اپنے بچوں کے منہ میں ڈالے گا، کیا یہ حلال ہوگا؟ ہے؟ حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے کیوں نافرمان ہو جاتے ہیں، کیوں ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، کیوں ایسی راہوں پر چل پڑتے ہیں، اور بعد میں ماں باپ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی اس کو سکھایا نہیں۔ تم نے سکھایا نہیں، جو اس کے منہ میں نوالہ ڈالا ہے وہ حرام کا ڈالا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم نے اس کو سکھایا نہیں ہے۔ جو اس کے اندر تم نے حرام کی کمائی ڈال دی ہے، نوالہ اس کے اندر ڈالا ہے، وہ اب باہر نکل رہا ہے، وہ نافرمانی تمہارے سامنے کر رہا ہے۔ میں بس کروں گا کو ٹائم ہو گئے، وہ اس کو مطلب ہے کر رہا ہے۔ یہ مت کرے ہم، جو حلال کا نوالہ ہم اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں گے وہی فائدہ مند ہوگا، وہی عزت کروائے گا، وہی تابعداری کروائے گا، وہی بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے۔ اور جن کے منہ میں ہم وہ نوالہ ڈالتے ہیں نا، جس طرح میں نے بتایا ہے، وہ نوالہ ڈالتے ہیں، وہ کبھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہمیں ان چیزوں سے خدا یہی چاہتا ہے۔ دیکھیں آئنسٹائن جس نے پہلا قدم چاند پر رکھا، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں تبدیلی چاند پر چلنے سے نہیں ہوئی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں شاید وہ چاند پہ چلے گئے تو ہم خدا بن گئے یا بہت بڑے ہم پیغمبر بن گئے۔ کہتا میرا پہلا قدم جو میں نے چاند پر رکھا ہے، جو میں چاند پر چلا ہوں، چاند پر چلنے سے میرے اندر تبدیلی نہیں پیدا ہوئی ہے، تبدیلی یسوع کے ساتھ چلنے سے ہوئی ہے۔ یسوع کے ساتھ چلا ہوں تو میرے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ یسوع کے ساتھ رہیں گے، یسوع کی تعلیم پر عمل کریں گے، یسوع کی باتوں پر عمل کریں گے، یسوع کی خوشخبری پر عمل کریں گے، تب ہمارے بچے جو ہیں وہ فرما بردار ہوں گے۔
تب وہ آپ کے تابعدار ہوں گے، تب آپ ان کو حلال کے کہیں گے۔ ماما بچوں کو گالا کٹڑی ہوں گیا، میں اب کہنا نہیں چاہتا، نہیں، حالانکہ گالی وہ خود کو دے رہی ہوتی ہے، گالی وہ خود کو دے رہی ہوتی ہیں اور کہ اس کو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ ہے نہیں ہے وہ جو اس کو وہ کہہ رہی ہے، جو اس کے اندر نوالا دیا نا وہ ہے، جو آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ ہم بہت دفعہ سنتے ہیں منڈے نے ماں نو کٹیا تے پیو نو کٹیا، ہے کہ نہیں؟ غلط، یہ وہی بھی نکل رہا ہے باہر۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں، ان کے منہ میں حلال کا نوالا ڈالیں، اور یہ مت سکھائیں ان کو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہم سکھاتے ہیں، جا کہ ابا کر نہیں، جا کہ ابا ستا ہے، یہ غلط ہے۔ یہی ہم فیڈ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور وہی بڑے ہو کر وہ سیکھتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ماں باپ کے منہ پہ کہہ رہے ہوتے تم ہی سکھایا ہے، ماں کہتی ہے کہ تو سیکھے، تو سکھایا۔ میں ایک دن کسی گھر میں تھا وہ وزٹ کے لیے نا، تو مجھے وہ کہتی بہو جی، میں کہا ہاں، اے منڈا ساڑھا نے گالا بہت کاٹ رہا ہے، مجھے ذرا سمجھاؤ۔ میں کوئی ذرا کیوں گالیاں دیتا ہے؟ کہنا میری امی دیتی ہے۔ میں کیا بولتا ہے؟ میری امی دیتی ہے۔ کہتی ہے کدوں دینی ہے؟ کہنا تم ہی دیتی ہے۔ کہاں سے سیکھی اس نے؟ ماں سے۔ اب اس کی شکایتیں کر رہی ہے، اے میرا منڈا گالا الٹ کے انہوں گالا کٹ دے، جیڑیاں گالا انہیں سکھائیاں تھا نا انہوں کٹ دے، تاں کہتی ہے اے گالا بڑیا کٹ دے۔ سکھایا کس نے؟ خود سکھایا۔ اب وہ فیڈ بیک آپ کو واپس آ رہا ہے نا جو اس کو سکھایا ہے۔ ہاں، یہی غلط ہے کہ ہم ان کی تربیت ایسے ماحول میں ایسی باتوں سے کرتے ہیں کہ وہی واپس لوٹتا ہے۔ یہ صوت اذاں ہے، یہ وہ آواز ہے، صدائے باز جو لوٹ کر واپس آتی ہے، نہیں ایگو جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں بند کمرے میں ہم کہتے ہیں نا، بولتے ہیں نا، تو وہ آتی ہے نا آواز واپس آتی ہے نا، وہ ہاں یہ وہی ہے۔ اور اگر آپ کنویں کے اندر جی کی آواز نکالیں گے تو اندر سے کس کی آواز آئے گی؟ جی کی۔ اور اگر آپ کنویں کے اندر ہا کی آواز نکالیں گے تو اندر سے ہا کی آواز، جو دیں گے وہی نکلے گا واپس، جو ڈالیں گے ان کے اندر وہی واپس لوٹے گا، جو سکھائیں گے وہی آئے گا باہر، جو تربیت کریں گے وہی باہر نکلے گی۔ اچھی تربیت سے اچھے ہی انسان بنیں گے، اچھی ہی اولاد بنے گی، اچھے ہی بیٹے اور بیٹیاں بنیں گی، آپ کے فرما بردار ہوں گے، تابعدار ہوں گے۔ اور اگر آپ ان کو شروع سے جھوٹ سکھانا شروع کریں گے تو کبھی بھی یہ توقع ان سے مت کریں۔ یہی آج خداوند ہمیں کہنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، میسج دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ سیکھو جہازی سے، سیکھو حنانیہ اور سفیرہ سے، جنہوں نے غلطی کی، سمجھا کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں ہے، یا یہ فریب ہے ہی نہیں ہے، ہم فریب دے سکتے ہیں۔ خدا نہ فریب دیتا ہے اور نہ فریب کھاتا ہے۔ ہم انسان کو تو فریب دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو تو جھوٹ بول کر فریب دے سکتے ہیں، ماں باپ کو تو جھوٹ بول کر فریب دے سکتے ہیں، لیکن اس واحد زندہ اور سچے خدا کو ہم کبھی فریب اور جھوٹ سے نہیں سمجھا سکتے۔ کیا ہم اس کے سامنے جھوٹ بولے؟ ماں باپ کو چکما دے جاتے ہیں، نہیں، بیٹے بیٹیاں ان کو چکما دے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن خدا کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے خدا ہم یہی چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی اولاد کو یہ مت سکھائیں، جھوٹ ہی ہے، وہ گناہ ہی ہے۔ مت سمجھیں کہ جھوٹ کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے، یا یہ تو چھوٹا جاؤ یہ کیڑا گناہ ہے، میں کیڑا کو قتل کر نکال جاتا ہے۔ ہاں، اسی سے جہازی کی زندگی اور اس کی آنے والی نسلیں کھوٹ کے مرض میں مبتلا ہیں، اور اسی سے حنانیہ اور سفیرہ نے اپنی جان دے دی۔ خداوند چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ، جس طرح سے میں نے کہا
चांद पर चलने से नहीं, खुदा के साथ चलने से हमारे अंदर तब्दीली होगी। आए खुदावंद के साथ चले, वो जो चाहता है वही अपनी औलाद को सिखाएं, ताकि हमारे अंदर तब्दीली पैदा हो और आने वाली नस्लें इज्जत से, एहतराम से दूसरों तक जो कुछ आप चाहते हैं वो ले जाएं, आने वाली नस्लों को भी सिखाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।